السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو برینڈ نیو ولاگ۔ تو بھائی جان، آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ہسٹری پہ، پاکستان کی بایوگرافی پہ کہ پاکستان کیسے آزاد ہوا، اس کے پیچھے کیا مرحلات تھے، اس کے آگے کیا مرحلات تھے، اور اب پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور اتنے سال میں پاکستان میں ہوا کیا ہے، کس کی گورنمنٹ آئی ہے، کس نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے، اور کس نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ تو آج کے ولاگ میں ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کا جو خواب تھا، پاکستان کو جو آزاد کرنے کا عزم تھا، وہ سٹارٹ ہوتا ہے، یہ ہسٹری بر صغیر کی ہسٹری ہے، جہاں پاکستان مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں آباد تھیں۔ تو یار ان کا رہنے کا اور رہن سہن رسم رواج سب کچھ ایک تھا، لیکن یہ پھر بھی خوش نہیں تھی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو یہاں سے ایک قوم جو مسلم قوم تھی، ان کے دل میں آزادی کی جو طاقت ہوتی ہے، آزادی کی قوت، آزادی کا خواب جو ہوتا ہے، وہ جگہ، اور ان کے لیڈر علامہ اقبال نے ایک اپنے خطبے میں بڑے صغیر والوں سے اور جو وہاں اس ٹائم کے حکمران تھے، انگریز حکمران، ان سے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک الگ قوم بنا دی جائے تاکہ ہم وہاں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو ہم اس ولاگ میں یہی بات کریں گے کہ وہ مرضی کیا تھی، اور آج ہم کیا اس مرضی کے مطابق اپنے رہن سہن، یعنی کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ بات کی تھی، وہ مقصد ہمارا پورا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ بات ہوئی 1931 میں۔ 1931 سے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور 1940 میں جا کے پاکستان کے لیے ایک قرارداد منظور کی گئی، جسے بہت مشہور قرارداد کہتے ہیں، قرارداد پاکستان بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت سے ممالک آزاد ہوئے، جن میں ایک پاکستان بھی تھا، کیونکہ اس جنگ عظیم کے بعد بہت چھوٹے چھوٹے جو ملک تھے ان کو آزاد کیا گیا تھا، تو ان کے نتیجے میں ایک پاکستان بھی تھا۔ تو 7 سال کے محنت کے بعد، بڑے لیڈروں کی محنت کے بعد، پاکستان 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ تو اب ہماری بات یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ پاکستان تو آزاد ہو گیا ہے، اب جس مطلب کے لیے، جس مقصد کے لیے ہم نے یہ آزادی مانگی تھی، کیا وہ آزادی ہمارے پاس ہے؟ کیا وہ آزادی ہمیں مل رہی ہے؟ کیا ہم اس آزادی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو جی بات سٹارٹ ہوتی ہے 1947 سے۔ 1947 میں پاکستان کے جو پہلے گورنر تھے، وہ قائد اعظم خود تھے، جنہوں نے اس پورے لیڈرشپ کو، پورے مہم تھی، اس کا لیڈر تھے۔ تو اس کے بعد وہ گورنر، پاکستان کے پہلے گورنر جنرل تھے۔ تو اس کے بعد ہمارے ساتھ جو ہمارا مخالف، کہہ لو آپ مخالف ملک تھا، یہ جو 7 بھائی ملک تھا، تو انہوں نے اپنے ترقی کی طرف گامزن وہ شروع ہو گئے۔ انہوں نے اپنا آئین بھی پیش کر لیا، انہوں نے اپنی سب کچھ گورنمنٹ بھی بنا لی، لیکن دوسری طرف پاکستان کی بات کریں تو پاکستان ابھی تک نہ اپنا آئین بنا سکا تھا، نہ اپنی جو اسٹیبلش گورنمنٹ ہوتی ہے نہ وہ بنا سکا تھا، نہ اسمبلی، کچھ بھی نہیں بنا تھا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اور 9 سال بعد 1956 میں جا کے پاکستان کا پہلا آئین بنا۔ 1956 تک پاکستان کا کوئی آئین ہی نہیں تھا، تو 1956 میں جا کے پاکستان کا پہلا آئین بنا، اور پھر پاکستان کے اسمبلی کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا، اور پاکستان کا جو کیپٹل تھا اس ٹائم وہ کراچی تھا۔ تو پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے مطابق اس میں 300 سیٹیں تھیں، اور جس میں خواتین کی بھی تھی اور اقلیتوں کی بھی تھی، کیونکہ اس ملک کا جو ان سب مطالبہ تھا، اس میں یہ بھی تھا کہ اقلیتوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا، جیسا کہ بر صغیر میں کیا جاتا تھا۔ پاکستان بھی، یعنی کہ مسلمان جو تھی، وہ ایک اقلیتی قوم تھی نا، تو ان کو اس کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے اس کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ تو پھر 1956 میں پاکستان کا پہلا آئین بنا، اور جو ان سے پاکستان کے اس ٹائم کے گورنر جنرل تھے، وہ پاکستان کے پہلے صدر بنے۔ اس ٹائم جو پاکستان کے گورنر جنرل تھے، وہ تھے جی سکندر مرزا۔ تو سکندر مرزا نے یہ آئین پاکستان کا پہلا بنوایا، جس کے مطابق پاکستان کے 2 صوبے تھے، جسے ایک مشرقی پاکستان کہتے ہیں اور دوسرے مغربی پاکستان۔ تو مشرقی مغربی پاکستان کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 1600 کلومیٹر تھا، اور درمیان میں بھارت تھا۔
تو یہ ایک بہت زیادہ فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے جو مشرقی پاکستان والے تھے انہیں وہ فیسلٹیز نہیں ملتی تھی جو پاکستان کے دوسرے صوبے کو ملتی تھی. تو یہ سلسلہ ایوب خان آگے. تو ایوب خان کی حکومت کی ہم بات کرتے چلیں تو ایوب خان نے جو پاکستان کے لیے سب سے بڑا کام کیا وہ ایک نہری نظام تھا، جو پوری دنیا آج انہیں جانتی ہے کہ جس طرح کا انہوں نے نہری نظام پاکستان کے لیے بنایا وہ کہیں بھی موجود نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ملے گا. ہر حکومت کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں، ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں، ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. تو ایوب خان کے بعد پھر 1971 پہ ہم چلتے ہیں. 1971 میں جی پاکستان کو الگ کرنے کی سازشیں وغیرہ چلتی رہیں، تو جس کی سازش میں 1971 میں پاکستان کے دو ٹکڑے ہوئے اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان الگ ہو گئے. تو یہاں سے پاکستان کا ایک ڈاؤن فال سٹارٹ ہوا، جو اتنا ڈاؤن ہو گیا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ بالکل ہی ختم ہونے کے برابر ہے. تو 1971 میں اس طرح ہوا کہ الیکشن ہوئے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 86 سیٹیں لیں، اور ادھر سے مغربی پاکستان سے ان کے جو لیڈر سٹارٹ ہوئے تھے حسینہ واجد کے جو والد تھے شیخ مجیب الرحمان. تو شیخ مجیب الرحمان نے 170 یا 69 سیٹیں لیں، تو جس کی وجہ سے ایک سیٹیں لینے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار نہیں دیا جا رہا تھا. تو جس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں نے الگ وطن کا مطالبہ کر دیا، اور پاکستان کے حالات اور خراب ہو گئے، اور 1971 میں ایک الگ وطن بن گیا جسے آج بنگلہ دیش کے نام سے لوگ جانتے ہیں. تو یہاں پہ پاکستان کو 1971 میں ایک نیا آئین پیش کرنا پڑا، جس کے مطابق پاکستان کے 4 صوبے تھے، پنجاب، سندھ، بلوچستان اور سرحد جسے KPK وغیرہ کہتے ہیں. تو اس آئین کے مطابق پاکستان کا جو صوبہ تھا، صوبہ پنجاب، وہ آبادی کے لحاظ سے بھی اور رقبے کے لحاظ سے بھی سب سے بڑا صوبہ تھا، اور تقریباً 60% پاکستان اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آج بھی پاکستان جو ڈیپینڈ کرتا ہے وہ 60% پاکستان پنجاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، اور 1971 کا آئین بھی آ گیا، جو ایک مضبوط آئین تھا، اور پاکستان کے جو پہلے 2 آئین گزرے ہیں ان سے بہتر تھا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی، اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی تو نواز شریف کی حکومت آ گئی. نواز شریف کی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو ان کی حکومت میں ایک بڑا کام ہوا، 3 بار یہ وزیر اعظم بنے ہیں. تو ان کی حکومت میں ایک بڑا کام ہوا ہے، پاکستان ایٹمی طاقت بنا. جی 28 مئی 1998 کو پاکستان ایٹمی طاقت بنا، جو بڑے بڑے ممالک کے لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا. اور پاکستان ایٹمی طاقت بنا، جس کے سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب، جو اب وفات پا چکے ہیں. تو ایک دن ان کے اس پہ بھی ہم ان کے بایوگرافی بھی ویڈیو بنائیں گے. تو آگے چلتے ہیں. پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، اور پھر 2000 میں مارشل لا لگ گیا، اور پرویز مشرف آ گئے، اور یہ پھر وہ مارشل لا لگ گیا، جس سے پاکستان کے حالات اور خراب ہو گئے. اور پھر پاکستان یعنی صرف 1971 کے بعد پاکستان اٹھ نہیں سکا، اور ڈاؤن فال سے وہ ڈاؤن فال ہی ہوتا رہا. اور آج پاکستان کا یہ حالات ہو گیا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ ہم آزاد ہیں یا نہیں ہیں. میں نے آپ سے ویڈیو کے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمیں آگا جو مطالبہ تھا کہ ہم آزاد خود مختار زندگی گزار سکیں. تو میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے، کیا ہم آج آزاد اور خود مختار زندگی گزار رہے ہیں؟ تو آپ لوگوں نے مجھے کمنٹس میں لازم بتانا ہے کہ آج ہم آزاد ہیں. میں نے مطابق پہلے ہم فزیکل طور پہ غلام تھے. غلام کا مقصد یہ تھا کہ جو انگریز تھے اور ہندو حکومت تھی وہ ہم پہ جسمانی طور پر تشدد کرتی تھی، ہمیں اپنی زندگی نہیں گزار، عبادات وغیرہ نہیں کرنے دیتی تھی. لیکن آج ہم ذہنی طور پہ غلام ہیں. ہمیں سوشل میڈیا میں اس طرح لپیٹ دیا گیا ہے. آج مطلب وہ چیز ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم نے یہ آزادی مانگی تھی. تو جتنی بھی گورنمنٹس گزری ہیں، اچھا بھی کیا ہے، کچھ نے برا بھی کیا ہے. یہ گورنمنٹس کا نہیں ہے، یہ عوام کا بھی ہے. اگر ہم سوچیں
تو یہ بات 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت میں کر دی گئی تھی کہ جیسی عدلیہ ہوتی ہے ویسے حکمران ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم خود کو بہتر کریں، نہ کہ ہم گورنمنٹس کو کہیں کہ انہوں نے یہ کر دیا ہے، انہوں نے یہ کر دیا. جب ہم خود کو بہتر کریں گے تو ہی ہم آزاد قوم کہلائیں گے. جب تک ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے، آپ لوگ آج عہد کر لیں کہ ہم اپنے آپ کو، جتنے لوگ میری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، کہ ہم خود کو بہتر کریں گے. جب تک 24 کروڑ عوام خود کو بہتر نہیں کرے گی تو یہ 4-5 بندے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے ہیں. جب 24 کروڑ عوام بہتر ہو جائے گی تو یہ 4-5 بندے، 10 بندے، 15 بندے جو گورنمنٹ میں ہیں یہ خود بہتر ہو جائیں گے. تو اس لیے چاہیے کہ ہم کسی اور پہ نام لگائیں کہ اس کی گورنمنٹ میں یہ ہوا، اس کی گورنمنٹ میں یہ ہوا، بلکہ ہم خود کو بہتر کریں تاکہ ہم خود مختار اور آزاد قوم بن سکیں اور ترقی کر سکیں. تو ویڈیو کے لاسٹ میں یہی ہے کہ پاکستان کو اللہ پاک ترقی دے اور ہم سب کو ہدایت دے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں، ایک قوم ہو کے کام کریں. یہ نہیں کہ تو یہ ہے الگ ہے میں الگ ہوں. ہم ایک ہیں. ہم ایک زندہ قوم بننے کے لیے ہمیں ایک ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں. خدا حافظ.